بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط في قبة تركية ثم طلع رأسه فقال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أوتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين في سبيحتها فالتمسوها في عشر الأواخر والتمسوا في كل بتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش ووقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من سبيحة 21. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں پھر ترکی خیمہ میں جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر مجھے کسی بتلانے والے نے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخری عشرہ میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا اب اس کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی، مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنے آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے۔ 13 سال تو کافروں کا اتنا اثر تھا کہ ظاہر میں جماعت کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ تکلیف دیا کرتے تھے، اس لیے اعتکاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی بنائی اور مسجد نبوی بنانے کے بعد کچھ سکون ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 10 سال میں 10 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے۔ ہاں، ایک سال ایسا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے معتکف بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معتکف کو دیکھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اعتکاف کا ارادہ کیا اور انہوں نے بھی بنایا ہے، معتکف ایک پردہ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی اتنے سارے پردے کیوں آ گئے، کہا کہ زینب نے بھی ڈالا ہے، حفصہ نے بھی ڈالا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سال میں اعتکاف ہی نہیں کروں گا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا۔ اور پھر جب شوال کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی قضا فرمائی۔ تو اس وجہ سے یہ جو اعتکاف ہے، جو عشرہ اخیرے کا اعتکاف ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے اور صحابہ کو بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے اس اعتکاف کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ سنت موقدہ ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی بستی کے چند آدمیوں نے بھی
اگر ایک آدمی نے بھی مسجد میں اعتکاف کر لیا تو ساری بستیوں سے یہ حکم معاف ہو جائے گا، اور اب اس کے اوپر کیا ہے کوئی گرفتاری یا کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پوری بستی والے اعتکاف چھوڑ دیں، کوئی بھی اعتکاف نہ کرے، تو پھر اس 10 دن کا اعتکاف چھوڑنے کی وجہ سے بستی کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف وهو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کامل الحسنات کلھا۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے 2 خاص فائدے بیان کیے، 2 مخصوص نفع اعتکاف کے اس حدیث میں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ آدمی جب اعتکاف کر لیتا ہے تو مسجد میں ٹھہر جاتا ہے، مسجد میں رہتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں لگے گا، ذکر میں لگے گا، اس وجہ سے دوسرے بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور ورنہ بساؤ کا تو کوتاہی اور لفظی سے کچھ اسباب ایسے پیدا ہو ہی جاتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، اور ایسے متبرک وقت میں معصیت کا ہو جانا کس قدر ظلم عظیم ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے یہ رمضان کا جو موقع یا رمضان کا جو وقت یا رمضان کے جو ٹائم ہے، یہ بہت ہی زیادہ برکت والا ہے، بہت ہی زیادہ خیر والا ہے، اور اللہ جل جلالہ و من والہ اس میں بہت ہی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر رمضان کے مبارک دنوں میں اگر ہم نے اعتکاف نہ کیا ہوا ہوتا اور بازار میں گھوم رہے ہوتے، آنکھوں کے گناہ ہو رہے ہوتے، کان کے گناہ ہو رہے ہوتے، دوسرے گناہ ہو رہے ہوتے، تو ایسے مبارک وقت میں کہ جس وقت میں اللہ جل جلالہ ملینوں کے حساب سے لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، اور اس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل کرنے کے بجائے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ میں مبتلا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے کتنی بری اور کتنی خراب بات ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسرے کے بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازے میں شرکت وغیرہ، اعتکاف کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اعتکاف کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اعمال جو ہم نہیں کر سکتے اعتکاف کی وجہ سے، اعتکاف کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل نہیں سکتے، جنازے کی نماز مسجد میں نہیں ہوتی، باہر ہوتی ہے، اس وجہ سے جنازے کی نماز کے لیے ہم نہیں جا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جمعہ کا غسل ہے، اس جمعہ کا مسنون غسل کے لیے بھی ہم نہیں نکل سکتے، تو اللہ جل جلالہ و من والو فرشتوں سے فرما دیتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو میرا بندہ اعتکاف میں ہے، اس اعتکاف کی وجہ سے وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے وہ فلانی جگہ تعزیت کے لیے نہیں جا سکتا، اور فلانی جگہ وہ جمعہ کی وجہ سے وہ جمعہ کا غسل نہیں کر سکتا۔ اگر یہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو ضرور کرتا، اس وجہ سے تم اس کو اس کا ثواب لکھ دو، چاہے اس نے نہ کیا ہو تو بھی اس کو یہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ہم نے عمل نہیں کیا لیکن اس کی نیکی کا ثواب ہم کو مل جاتا ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے، دوسرے کے بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ ایسے امور ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا، اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر رحمت اور فیاضی ہے، ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب اس کو مل جائے۔ حقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے،
اور تھوڑی سی توجہ سے اور مانگ سے دھواں دھار برستی ہے، مگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ توجہ کون کرے اور کیوں کرے؟ دین کی وقت ہی ہمارے قلوب میں نہیں ہے۔ اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا؟ ہم میں اگر قبولیت ہوتی تو کیا تھی، اللہ کی نعمتیں ہمیں مل سکتی تھی، لیکن قبولیت کی جو صورتیں ہیں، قبولیت کی جو شکلیں ہیں، وہ ساری قبولیت کی صورتوں اور شکلوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان معتکفا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتاہ رجل فسلم علیہ ثم جلس فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فلان اراک مکتسبا حزینا قال نعم یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفلان علی حق ولا حرمت صاحب هذا القبر ما اقدر علیہ قال ابن عباس افلا اکلمہ فیک قال ان احسبت قال فانطلق ابن عباس ثم خرج من المسجد قال له الرجل انسيت ما كنت فيه قال لا ولكني سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب فدمعت عيناه وهو يقول من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق ابعد مما بین الخافقین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو جہاد وغیرہ کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے نکلے، اس لیے کم ان کو اعتکاف کا موقع ملا۔ عامتاً ازواج مطہرات وغیرہ نے سنت کو نبھایا۔ بہرحال یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف کیا ہوا تھا۔ ایک آدمی آیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بیٹھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ بیچارہ بہت ہی غمگین نظر آتا ہے، چہرے پر غم ہے، پریشانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حال کو دیکھ کر سمجھ گئے اور پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت غمگین ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بات ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے، فلانا آدمی ہے، اس کا مجھ پر یہ حق ہے، قرضہ ہے، لیکن اس وقت میرے پاس قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں، میرے پاس قرض ادا کرنے کی کوئی شکل نہیں، اور میں فکر میں ہوں کہ اس کے قرضوں کو میں کیسے ادا کروں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ سفارش کروں تاکہ وہ مطالبہ جلدی نہ کرے یا مطالبہ کرنے میں سختی نہ کرے یا ابھی پیسے نہ مانگے وغیرہ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، آپ کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اعتکاف میں سے نکلے، جوتے رکھے تھے، وہ جوتے لیے باہر رکھے اور جوتے پہن کر باہر نکل گئے۔ یہ آدمی جو تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا کہ حضرت آپ کو بھول ہوئی ہے، آپ بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اعتکاف میں ہوں اور میں بھولا نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں اور یہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اعتکاف میں نکلنا نہیں چاہیے، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اس صاحب قبر سے سنا ہے، اور سننے میں بہت سال نہیں گزرے، ابھی
تھوڑے دنوں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے میں نے سنا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی نصرت کے لیے، اگر کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے، اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ باہر نکلا، اعتکاف 10 سنین سے بہتر ہے، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اگر تم لوگ کسی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو، کسی مسلمان کا کام کر رہے ہو، تو 10 سال کا اعتکاف کرنے کے مقابلے میں یہ بہتر ہے۔ اور 10 سال کا اعتکاف کے سلسلے میں بتایا کہ ایک دن کا اعتکاف اگر کوئی آدمی خالص اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف، تو جہنم تو اس کے درمیان، یعنی ہمارے درمیان اور جہنم کے درمیان میں 3 کھائی کی دوری ہو جاتی ہے۔ اور 3 کھائی بھی کتنی دوری ہے؟ اتنی کھائی کہ جتنی یہاں سے 10 برس کے فاصلے میں وہ طے ہو سکے۔ ایک دن کے نفل اعتکاف کا اتنا ثواب ہے۔ تو 10 دن کا سنت موقدہ اگر اعتکاف ہو اور اس کا اگر اعتکاف کرے تو کتنا زیادہ ثواب ملے، اور اس سے زیادہ، اس ثواب سے زیادہ مسلمانوں کی نصرت کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، مسلمانوں کی اعانت کرنا، مسلمانوں کی ہیلپ کرنا، مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اس میں اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اس وجہ سے ہمیں مسلمانوں کی نصرت، مسلمانوں کی ہیلپ اور مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئی ہے۔ اول ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی جتنا سارا جہاں، اور ایک دن سے زیادہ، جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ ایک مطلب تو اس حدیث میں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی آدمی ایک دن کا نفل اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا، یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ لوگوں کو کہ نفل کا ثواب کم ہے، اس سے زیادہ ثواب ہے سنت موقدہ میں، سنت موقدہ سے زیادہ ثواب ہے واجب میں، اور واجب سے زیادہ ثواب ہے فرض میں۔ سمجھ نہ گیا؟ اس لیے ابھی فرض کی ہم نے نماز پڑھی تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے نفل اعتکاف کیا، ایک دن کا نفل اعتکاف کیا، تو ایک دن کے نفل اعتکاف کا ثواب کیا بتایا گیا؟ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمارے اور جہنم کے درمیان 3 خندق، 3 کھائی، 3 خندق کی دوری کر دیتے ہیں۔ ہمارے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندق دور ہو جاتے ہیں، اور ایک خندق اتنی چوڑی کہ جس میں زمین اور آسمان سب آ جائے۔ اب جب زمین اور آسمان سب آ جائے، ایک ہو تو پھر دوسری بھی اتنی ہو، تیسری بھی اتنی ہو، تو کتنا بڑا فائدہ ملا، کتنا ثواب ملے گا۔ ایک دن کے اعتکاف سے ہی آدمی جہنم سے بچ جائے گا، ایک دن کے اعتکاف سے ہی آدمی جہنم سے بچ جائے گا۔ پھر حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دن کے اعتکاف کا اتنا ثواب ہے، تو 2 دن کا اعتکاف کا کتنا ثواب ہوگا، 3 دن کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہوگا، اور اس طریقے سے جتنا زیادہ اعتکاف کرے گا اتنا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ تو نفل کی بات ہوئی ہے، اور اگر سنت کا اعتکاف ہے تو اس سے زیادہ ہے۔ بہرحال جتنا، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہاں، اور ایک دن سے زیادہ، جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے، عشر الغمہ ایک کتاب ہے، اس میں حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کرے، اس کو
2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہی سنت موقدہ اعتکاف جو آپ حضرات نے کیا ہے، اللہ جل جلالہ کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کا اجر ہے، اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے، یہ نفل اعتکاف، مغرب کی نماز پڑھنے آئے اور 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء ہونی ہے، اب گھر جاؤ گے اور پھر واپس آؤ گے، اس کی جگہ پر چلو مسجد ہی میں بیٹھا رہتا ہوں، میں مسجد ہی میں اعتکاف کی نیت کر لی، عشاء پڑھ کے ہی اب جاؤں گا۔ اب یہ اس نیت سے اس نے مغرب کے لیے آیا تھا، عشاء تک وہ مسجد میں رہا، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے، نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، یہ ہے نماز اور قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، بات کرے گا تو پھر ثواب ختم ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ بہرحال کسی سے بات نہ کرے۔ حق تعالیٰ شانو اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں، جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ ساری زندگی محنت کر کے پاناما میں ہم ایک فلیٹ بھی نہیں خرید سکتے، ساری زندگی محنت کر کے یہاں ہم ایک فلیٹ بھی نہیں خرید سکتے، اور اللہ جل جلالہ و امن والوں کے یہاں تھوڑی سی محنت کر لو تو اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ و امن والوں فلیٹ نہیں، مکان بھی نہیں، بلکہ محل اللہ جل جلالہ تیار کرتے ہیں، اور وہ محل بھی کہاں پر؟ یہاں نہیں، جنت میں، کہ جنت کی کوئی قیمت، جنت کی کوئی چیز، جنت کی جو بھی چیز ہوگی اس جنت کی چیزوں کی کوئی قیمت ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی آدمی اوابین پڑھتا ہے 6 رکعت مغرب کے بعد نفل، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر 6 رکعت اس نے نفل پڑھی تو اس 6 رکعت نفل پڑھنے کے بدلے میں اللہ جل جلالہ و امن والہ جنت میں اس کے لیے ایک محل اور ایک مکان تیار کرتے ہیں، جنت میں ایک مکان اس کو ملے گا۔ تو جنت کا مکان تو اتنی آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے، اس کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں، اور جو مکان جو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے پھوٹنے والا ہے، اور وہ ٹوٹے گا، وہی نہیں ٹوٹے گا تو ہم نہیں رہیں گے کسی نہ کسی صورت میں، وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے والا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے پورے سال پوری زندگی ہم تو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ابھی اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ دیکھ لو، علامہ شارانی نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشر رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا اجر ہے، اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے کہ نماز روزہ کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، تو حق تعالیٰ شانو اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس حدیث میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نصرت کرے، ایک آدمی دوسرے آدمی کی مدد کرے، چاہے وہ مدد دنیاوی قسم کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ معمولی قسم کی بھی کیوں مدد نہ ہو۔ اگر تم کو فارم بھرنے نہیں آتا اور تم کو فارم بھرنے آتا ہے اور تم نے اتنا کام کر لیا، ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کا، ایک آدمی نے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا اتنا کام کر دیا، دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کی
10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان کا مدد کر رہا ہے، حاجت روائی کر رہی ہے، ضرورت پوری کر رہا ہے، کسی دوسرے مسلمان کی نصرت کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، اعانت کر رہا ہے، اب یہ بھی نہیں کہ آپ پورا گھنٹہ ہو، پورا دن ہو، ایک تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کسی نے اس کی نصرت کر دی، مدد کر دی، جیسے میں نے کہا کہ فارم بھرنا نہیں آتا، اس نے فارم بھر دیا، تو اس کا ثواب 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ہے، 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ہے۔ کوئی سب مسواک کا لوگوں کو دیتا ہے، اس کا کیا ثواب؟ مسواک کی سنت کا ثواب ملے گا۔ مسواک جو مسنون ہے، اس مسواک کی سنت کا جو لوگ اس کو مسواک کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، بشرطے کہ کسی کی درخت سے چوری کر کے نہ لاتے ہو، اپنے درخت سے نہ ہو، دوسرے کی درخت سے اجازت کے لاتے ہو۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے۔ اس وجہ سے ابن عباس نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں کی، اعتکاف توڑ دیا کہ چلو میرا اعتکاف ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، اس کا میں کام کر دوں تو اس کا کام کرنے کی وجہ مجھے 10 سال کا اعتکاف سے زیادہ ثواب ملے گا، وہ ثواب میرے لیے کافی ہے۔ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ صوفیہ اور اللہ والوں کے یہاں ایک مقولہ ہے کہ جتنا زیادہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی، کسی بیچارے کی، کسی غریب کی، کسی محتاج کی، کسی ٹوٹے ہوئے دل کی اگر تم نصرت کرو گے، مدد کرو گے، اس کی ہمت بندھاؤ گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آج ہم لوگ ٹوٹے ہوئے دلوں کی نصرت کرنا، اعانت کرنا، مدد کرنا، یہ ہم نہیں کر رہے، بلکہ ایسا کمزور ہو تو ہم اس کے اوپر سے 2 لات اور مارتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں اس کو، یہ مناسب نہیں۔ بلکہ جو جتنا زیادہ ٹوٹا ہوا ہوگا، جتنا زیادہ پریشان ہوگا، جتنا زیادہ مصیبت زدہ ہوگا، جتنا زیادہ محتاج ہوگا، اس کی جتنی زیادہ تم نصرت کرو گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے حدیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو مظلوم اگر وہ بد دعا کرے تو اس بد دعا سے حدیث پاک میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ تم نے کسی کو تھپڑ مار دیا، ظلم کیا، اب اس نے اگر تمہارے لیے بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مظلوم کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود کہا جاتا ہے کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا، ہاں کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے گی لیکن ضرور مدد میں کروں گا۔ اور جب اللہ جس کی مدد کرتا ہے اس کے لیے تو معاملہ مشکل ہی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی مظلوم کی ہائی، مظلوم کی بد دعا یا مظلوم کی دل کی ہائی نہیں لینی چاہیے۔ مظلوم اگر بد دعا نہ بھی کرے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مظلوم بد دعا نہ بھی کرے لیکن اس کے دل سے جو ایک ہائی نکلتی ہے، اس کے دل سے جو ایک تکلیف دہ چیز نکلتی ہے وہ سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہتے ہیں میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ اس وجہ سے ظلم سے بچنا چاہیے۔ اب ظلم کے لیے باپ بیٹے پر بھی ظلم کر سکتا ہے، بیٹا باپ پر بھی ظلم کر سکتا ہے، مرد عورت کے اوپر بھی ظلم کر سکتا ہے، میاں بیوی پر ظلم کر سکتا ہے اور بیوی بھی مرد کے اوپر ظلم کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں،
اور ظلم کرنے کے بعد اس کا احساس بھی نہیں ہمیں ہوتا. معافی وافی مانگنا تو دور کی بات، احساس بھی نہیں ہوتا. ایک مرتبہ کیا بلکہ 40-50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. انگلینڈ میں آ گیا، انڈیا چھوڑ کر انگلینڈ آ گیا. انڈیا کی جو حالات تھی وہ تو آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے، کہ نہ وہاں دودھ ملے، نہ چائے ملے، نہ کھانا ملے، نہ تنگی، پریشانی، تنگی میں محتاجگی، سب کچھ. اور اس کی جگہ پر یہاں جتنا دودھ چاہے لے لو، پیسے دینے کے اندر تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے، پورا ٹینک خرید لو، تیل کی ضرورت نہیں، جو بھی چاہے، ہر چیز کی فراوانی ان ملکوں میں مل جائے. پیسے چاہیے تمہارے پاس بس. مجھے یاد آیا کہ ہمارے یہاں، آپ حضرات کے یہاں بھی یہی ہوگا، غور سے سننا ہے، ملے گا یہی بات تمہارے یہاں بھی اور میرے یہاں بھی. جب رمضان عید کا موقع آتا تھا، رمضان عید کا، تو میرے والد صاحب، حالانکہ میرے والد صاحب ہمارے یہاں کے گاؤں کے اعتبار سے بڑے کاشتکار، بڑے کھیڑوت تھے، لوگوں سے بہت تعلقات تھے، لیکن رمضان آیا تو رمضان کے پہلی دوسری تاریخ کے بعد ہی کسی ہندو کے یہاں جا کر کہنا پڑتا تھا کہ بھائی فلانی تاریخ کو ہمیں 2 سیر دودھ چاہیے، 2 سیر دودھ چاہیے. 1 مہینے پہلے بکنگ کرانی پڑتی تھی، اور وہ لاتا تھا تو وہ گھر میں کھیر پکتی تھی. اور آج تم کیا ہے، مال میں چلے جاؤ، جتنا چاہے لے لو. فرق سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جب یہ یہاں آیا اور میں نے یہ دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا، آنا ہی چاہیے. کیا ہے بھائی، نہیں سننا ہے، چھوڑے بند کریں، کیا ہے جی. کہ انڈیا میں ہر چیز کی تنگی. آج گیہوں کا آٹا نہیں، آج چاول نہیں ہے، آج تور کی دال نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، سب کچھ یہی چلتا رہتا ہے. اور نوجوانوں کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ان جیسوں کو پتہ چلے گا واقعی میں کیا ہے وہاں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دے رکھا ہے. تمہارے پاس خرچنے کی طاقت ہے، پیسے ہی چاہیے. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے کہ وہاں تو، حالانکہ وہاں تبلیغی جماعت میں جانے والے، شاید کوئی گاؤں ایسا ہوگا جس میں کوئی تبلیغی جماعت والا نہ جاتا ہو، شاید کوئی گاؤں ہوگا جہاں تبلیغی جماعت نہ پھر رہی ہو. تبلیغی جماعت بھی فل، مدارس بھی فل، ہر مدرسہ بھرا ہوا ہے، ہر مسجد بھری ہوئی ہے. گاؤں میں بھی دیکھو ہر مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تکلیف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کمی ہے. یہاں کا تقابل کرو، یہاں دیکھو تم، تو یہاں جو ہے ہر جگہ پر تمہیں عیاشی ملے گی، فحاشی ملے گی. سمجھ میں آیا؟ اب تو بہت کم ہو گیا. باقی جن دنوں میں ہم لوگ آئے تھے 40 سال پہلے، سمجھ میں آیا، راستے میں چلتے چلتے ہی ایک دوسرے کو پکڑ لیا کرتے. اب بھی ہوگا لیکن اب تو ختم ہو گیا، بلکہ کم ہو گیا. شراب، ہندوستان میں اتنے ہوٹل ہیں نہیں جتنی یہاں شراب کی دکانیں ہیں، پب ہے، اور ہر جگہ پر شراب ہی شراب، حالانکہ شراب ہی حرام ہے. تو سب چیزیں، یعنی گناہ کی ساری چیزیں موجود، گناہ کے سارے اثرات یہاں پر موجود. اور یہ ہے کہ جب گناہ ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی نعمتیں نہیں ہوتی. اب یہ الٹا دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں اتنی مسجدیں، اتنے مدرسے، اتنے تبلیغی جماعت والے، اور اس کے باوجود وہاں نعمتوں کی کمی. اور یہاں گناہ کی سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، نعمتوں میں فراوانی ہے. اچھے سے اچھا دودھ لے لو، اچھے سے اچھا اناج لے لو، اچھے سے اچھی گیہوں لے لو، اچھے سے اچھا آٹا لے لو، سب کچھ اچھے سے اچھا ملتا ہے.
کی وجہ کیا؟ بہت غور کیا. ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری اس بات میں پسند نہ آئے کوئی حرض کی بات، لیکن میں نے اپنے طور پر اس کو بہت سوچا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پر سارے گناہ موجود ہے، لیکن ایک دوسرے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا. اور اگر کوئی ظلم کرتا بھی ہے تو یہاں کی پولیس یا یہاں کا محکمہ اس کو کیا کرتا ہے؟ انصاف دلاتا ہے. اور ہندوستان میں سب کچھ صحیح، مدرسے، مساجد، سب کچھ صحیح، لیکن مرد عورت پر ظلم کرتا ہے، عورت مرد پر ظلم کرتی ہے، پولیس پبلک پر ظلم کرتی ہے، پبلک پولیس پر ظلم کرتی ہے، حتیٰ کہ انصاف کا نام و نشان ہی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر صرف ظلم ہی ظلم ہے. وہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ظلم جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مظلوم کی مدد کروں گا، چاہے تو کچھ دیر سے صحیح، لیکن اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ساری محنتوں کے باوجود نعمتوں کی کمی ہے. اور یہاں میں نے یہ دیکھا انگلینڈ میں خاص طور پر کہ اگر تمہارا حکومت کے پاس تمہارا ایک پیسہ غلط چلا گیا ہے تو وہ حکومت تم کو وہ پیسہ واپس دے گی، اور اگر حکومت کا ایک پیسہ تمہارے پاس غلط آ گیا ہے تو حکومت چھوڑے گی نہیں، اس کو وصول کرے گی. اور اپنے یہاں تو لاکھوں کروڑوں اور بلکہ جتنے چاہے صفر لگا لو، ابھی دیکھو وہاں کے کتنے چیزیں نکل رہے، سب اپنے باپ کا مال ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی نافرمانیوں کے باوجود یہ نعمتیں کر رکھی ہے. یہ کم سے کم انصاف ہے ان کے یہاں. کالا گورے کا سوال نہیں، انصاف ہے کہ بھائی انصاف ملنا چاہیے، انصاف دینا چاہیے. بہرحال یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس حدیث میں یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی. اس وجہ سے ہمیں اولاً تو اپنے لوگوں کے اوپر بھی، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی، بیوی پر، بچے پر، بچیوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. وہ ظلم اگر وہ بددعا نہ بھی کریں، زبان سے بددعا نہ کریں، تو بھی ان کے دل میں جو ایک قسم کی ٹیس لگتی ہے، ان کے دل میں قسم کا زخم لگتا ہے، ان کے ایک دل میں قسم کی کیا ہے برائی پیدا ہوتی ہے. اس کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں. اس وجہ سے خاص کر کے ماں باپ کا جو حق ہے، ماں باپ کی جو ادب ہے، ماں باپ کا جو احترام ہے، اس احترام میں کمی کرنے سے پہلے تو دنیا میں ہی نقصان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سزا بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. تو بزرگوں اور دوستوں، ایک دن کے اعتکاف سے ہمارے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آڑے آ جاتی ہے، اور ایک خندق ایسی کہ جس میں پوری دنیا سما جائے، زمین آسمان سب سما جائے. تو اسی طریقے سے اگر ہم نے یہ اعتکاف کیا ہے تو یہ کتنا قیمتی کام ہم لوگوں نے کیا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کچھ دیر باقی ہے بھائی، دعا میں لگ جاؤ اور دعا کرو. تمہاری دعا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت جو ہوتے قبول ہوتی ہے، اس وجہ سے دعا میں لگ جاؤ.